السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد. محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرمائیں. عن هاني عثمان بن عفان كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منذرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه ابن ماجه والترمذي. قال الشیخ البانی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن. میرے محترم بھائیو، یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ قبر پر رو رہے ہیں. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بہت ہی معقول جواب تھا، جو ہم سارے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک بن گیا ہے، لیکن ہم ہیں جو غور نہیں کرتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو بندہ اس سے نجات پا گیا، اسے چھٹکارا مل گیا اور اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، جو بندہ حساب و کتاب میں اس سے چھٹکارا پا گیا، بعد کے منازل ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. اور جو بندہ کے لیے قبر کی منزل بہت ہی سخت ہو گیا، بعد کا معاملہ یعنی قیامت تک ان کا معاملہ سخت ہی رہے گا، آسان نہیں ہوگا. گویا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس سے انسان نجات پا جاتا ہے تو بعد میں آنے والے سارے معاملات ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور اگر وہ اس میں قبر کی منزل میں اگر وہ پھنس گیا، سوال کا جواب نہیں دے سکا، تو بندہ قبر کی منزل سے ہی ان کے پر مصیبت طاری ہو جائے گی، ان کی سزا شروع ہو جائے گی. اور سزا کیا ہوگی وہ بھی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. لیکن جو انسان حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والا بندہ ہو، وہ بندوں کے لیے قبر کی پہلی منزل یہ ان کے لیے آسانی ہے، اور بعد کے منازل بھی ان کے لیے آسان ہوگا. لیکن وہ انسان اگر وہ قبر کی منزل میں اگر پھنس گیا تو بعد میں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں، اس سے بھی سخت منزل ہونے والا ہے.
پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبر پر انسان کو زیارت کے لیے گاہے بگاہ آنی چاہیے۔ ہر انسان آئے اور قبر کی زیارت کرے اور آخرت کو یاد دہانی کرائے، آخرت کی یاد دہانی کرے۔ اگر وہ انسان آخرت کی یاد دہانی نہیں کرتا ہے تو یقین جانے کوئی انسان متکبر اور تکبر انداز میں وہ چلتا پھرتا گھومتا پھرتا ہے، جس سے وہ انسان کو نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی آخرت کوئی اور نہ ہی موت کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، قبر پر رونا، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قبر پر رونا، آنسو بہانا یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن نوحہ خوانی یا ماتم کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کی ہولناکی سے جو انسان بچ گیا، اگر وہ انسان پکے سچے مومن ہوں، حقیقی طور پر مومن ہوں، تو وہ انسان کے لیے قبر کی منزل بہت ہی آسانی سے گزر جائے گی۔ اور اگر وہ خراب بندہ ہوگا، اگر وہ بندہ خراب ہوگا تو وہ قبر کی منزل ہی ان کے لیے سب سے خراب منزل ہوگی، اور قیامت تک ان کی منزل خراب ہی رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کو آخرت کو یاد کرنی چاہیے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تاکہ آخرت کی زندگی بنے اور ہماری آخرت کی زندگی ہمارے لیے سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔